وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد وعلی آل محمد بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انک تامت والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وبعث مقاما محمودا عزہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللتی احسنت فرجها فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابناہا آیۃ للعالمین۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ایک ذرے تو لے کے عرش عظیم تک جو کچھ تخلیق فرمایا، جڑی جڑی چیز پیدا کیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ دی قدرت تو دی رحمت دا مظہر ہے، نمونے اللہ تعالیٰ دی رحمت دے دی قدرت دے۔ اس تو قرآن مجید انہاں ساریاں چیزاں نوں جنہاں نال زمین و آسمان بھریا، میرے تواڈے اندر بھی جسم دے موجود ہے، آیات کہندا ہے کہ نشانیاں، انہاں نوں اگر ویکھیا جائے انہاں تو اللہ تعالیٰ دا ہونا صاف صاف جھلکدا ہے، ہر شے پتے پتے ذرے ذرے نظر آوندا، مگر کدی کدی اللہ پاک کچھ ایسے کام بھی کردا جڑے ان ہونے ہوندے، عام کاماں تو ہٹ کے بالکل عجیب و غریب کام اللہ پاک کر دیندا،
انہوں نے بطور خاص آیات کیا کہ نشانیاں ساریاں ہیں، مگر وہ تو ایسا نشانیاں کہ بالکل اکھان دے انیاں بھی نظر آتا کہ اللہ کی قدرت بنایا ہوا۔ انہاں نشانیاں ایک نشانی کا ذکر اللہ پاک نے سورہ الانبیاء مریم کئی جگہ کیتا کہ مریم اور دے بیٹے نو اسی نشانی بنایا، جدا جدا نہیں آکھیا کہ مریم نو جدی نشانی بنایا تے بیٹے نو جدا بنایا، نہیں، وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، مریم نو اور دے بیٹے نو اسی لوگاں واسطے ایک بہت بڑا نشان بنایا۔ اے ماں بیٹا دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ دی تخلیق کا ایک ایسا نمونہ ہے، انہاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے کام کر کے دکھائے جنہاں نے بالکل لوگوں دی اکھاں چندیا دیتی، اینی روشنی ہوئی اکھاں بند ہو گئیاں لوگوں دی، وہ اللہ ایسا بھی کر سکتا۔ اور اس پاروں ہی عیسیٰ علیہ السلام دے بارے سورہ مریم تے اللہ پاک فرماؤندا بے جس وے اللہ دا فرشتہ آیا اور مریم علیہ السلام نے بشارت دیتی بے تیرے کر اللہ تعالیٰ دی قدرت میں ایک بیٹا پیدا ہونا، تو حضرت مریم جڑیاں سی انہوں نے تعجب کا اظہار کیتا کہ میں کنواری، مینوں کسے بندے ہاتھ نہیں لایا، شادی میری نہیں ہوئی، نہ میں بدکار، میرے بیٹا ہو جائے۔ جس تو اللہ آندا مریم نو اور وہ دے بیٹے نو اسی دنیا واسطے ایک عجیب نشان بناتا ہے۔ اللہ دا پتہ کرنا تے پتہ کرو، کیونکہ جدو آدمی عادی ہو جاتا نا خامد بیوی ملتے تو جو بچے پیدا ہوتے، یہ روٹین جڑی نا یہ بھی لوگوں کو گمراہ کرنی، اپنے آپ ہی سب کچھ ہو رہا۔ اس تو اللہ تعالیٰ پھر کدی یہ سارے قانون توڑ کے رکھ دے کہ کتنے مرد کتنے عورت، اللہ جو چاہے کر سکے۔ اسے بھی اللہ تعالیٰ دے فرشتے نے آخیا کہ مریم وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، یہ جڑا بچہ پیدا ہونے والا نا یہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے آخیا کہ اسی ایک نشان بنانا چاہتے ہیں دنیا والے، رحمت منا، اور میری طرف ایک بہت بڑی مہربانی ہونے لگی۔ اس تو عیسیٰ علیہ السلام دے بارے قرآن مجید دی اس آیت دو شیاں بیان ہوئی ہیں کہ آیت شروع تو لے کے اخیر تک انہوں ویکھدے جاؤ، حیرانی حیرانی۔ یہ جدی گل ہے، کئی لوگوں نے سانو ایکسپلائٹ کیتا، خاص کر کے قادیانیاں نے دیکھو حرباب رسول اللہ دی یار شان گھٹ گئی، عیسیٰ علیہ السلام دی تسی وضاحتی، یہ بھی گمراہ کرنے کا ایک طریقہ۔ اور جڑے لوگ اس نیشنلزم پھسے ہیں نا، کیا ساڈا نبی یا فلانا نبی، وہ پھر پھس جاندے ہاں کہ مریم دی اینی شان ہے، نبی پاک دی ماں دا کتے ذکر ہی نہیں کیتا، عیسیٰ علیہ السلام دی اینی شان ہے، حضرت اللہ ذکر ہی نہیں آیا۔ اتوں آدھے ہو ہٹ جاؤ، عیسائیوں کو بڑا فائدہ پہنچتا، تسی انہاں چلو مکر جاؤ۔ ایک ایسی پھسلن ہے جتوں کئیاں دا بیڑا انہاں تباہ کیتا۔ یہ ساریاں تو بڑا جڑا نسخہ انہاں قادیاں نے یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے کہا جائے یار جو کچھ تسی عیسیٰ علیہ السلام نہیں منتے تو نبی پاک ہے نہیں گا، پھر نبی پاک دی شان گھٹ گئی۔ یہ جڑے بیوقوف لوگ اور پھر جال چاڑ عیسیٰ علیہ السلام کسے دا نبی نہیں، وہ تہاڈا نبی، کوئی نہ کہے ساڈا نبی تے اودا نبی۔ آدم علیہ السلام تو لے کے لا نفرق بین احد من رسل، سارے رسول اللہ دے اور ساڈے سارے سراں دے تاج ہے۔ اسی اس چکر چ نہیں پیندے بھی انہوں رب نے کیوں شان دیتی، جو مناسب وقت سمجھا دیتا۔ رسول پاک دی جڑی شان ہے اپنی جگہ تے آپ ساری جہان دی مخلوق دے سردار ہے، انبیاء دے سردار وکھرا، وہ ہور گلاں جنہاں تو، مگر انہاں چیزاں دا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نشان بنایا، اور اس نشان کی ضرورت بھی ایسی سی بھئی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد انہوں دے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام دی نسل چ نبی اینے پیدا کیتے ہیں بھئی کوئی شمار نہیں، کلما ہلاک نبی خلفہ نبی۔ رسول کریم علیہ السلام فرماؤں ایک نبی فوت ہوندا سی، دوجا نبی وہ جا تے کھڑا رہی جاتا۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر نبوت بہت اللہ دا انعام رہا، بے شمار نبی آئے، مگر انہاں نال دی بدقسمت قوم بھی کوئی نہیں بے انے نبی اور رسولاں دے آن دے باوجود یہ چٹھڑائی ہی گئے اور بہت نو قتل تک کر دیتا ہے۔ صرف یہ نہیں کیتا بھی منیا نہیں، یہ جرم بھی انہاں خبیثاں نے کیتا جڑا ہور کسے امت نہیں کیتا، یقتلون النبیین بغیر حق، بغیر کسے وجہ تو اللہ دے نبی مار دیتے۔ اور اللہ دا عذاب پھر وہ قوماں تے آوندا، وہ ایسے فخر چ رہندے اب اسی یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہیں، جی میں ہن مسلمان سمجھتے اسی امت مرحومہ رسول پاک دی امت اسی جو مرضی کری جیے، جی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی رشتہ داری پت دی کیتی انہوں نے، توبہ توبہ تو بھائی ایڈے بے دین ہے پہ اللہ تعالیٰ دی کسی نے رشتہ داری ہے، منڈا ویا ہوئے معاذ اللہ کسی کام کرو چنگے ہو تہاڈا رب ہے، نہیں چنگا تے عذاب آؤ۔ بنی اسرائیل نے لاڈ اڈائے، رب نے انہاں واسطے سمندر پھاڑ دیتے، بدلاں دیاں چھاواں کیتیاں، من سروے اتارے، چٹاناں چو چشمے جاری کرتے، مگر جدو کام برے ہوئے تباہی ہے، اینی تباہی انہاں تے آندی رہی ہے۔
دو باری جنہاں دا اللہ تعالیٰ نے تخم ہی مٹاتا، بخت نصر نو بھیجا، پھر ٹیٹس رومی نو بھیجا، حتیٰ کہ مسجد اقصیٰ دی اٹھ نہ اٹھ بج گئی اور یروشلم دا نام و نشان نہ رہے، شہر کئی ملک تک ویران رہا۔ اللہ نے آکھا کہڑے چکر تسی پے دے ویسے اللہ تعالیٰ دے پیارے ہیں، یہ ہوئی کہیں دے سی نحن ابناء اللہ وحباؤ، ایتھوں تک کہتا ہے نا بیسی تے اللہ دے پوتے ہیں، جی میں بیٹے ہوندے سی ادھاں رکھنے رب دے، ہن بھی یہ یہودی جڑے نے دائی کہنے آ کہ اسی خدا دی چہیتی قوم ہے، اسی خدا دی برگزیدہ امت ہے، اسے غرور تے پھسے یار تدے ساری دنیا نو تنگ کرتے ظالم آندے باقی سارے امیین یہ سارے اچھوت چمار ہے، حکومت کر لی اسرائیل پیدا ہوا نہ عیسائیاں دے یار ہیں کہ بڑے بے ایمان ٹولا ہے کہ ساڈے سوا کوئی پاکیزہ نسل نہیں، برے ہی کام کری گئے انہیں برے کیتے جدو تاریخ پڑھی دی بے بخت نصر نے جیسے حملہ کیتا بابل چو آ کے انہاں دی تباہی ہوئی، لکھاں مارے گئے، عورتاں مرد جڑے سی انہوں نے عورتاں بچیاں نو غلام بنایا، 70 سال جا کے اتنے بابل چ عراق قید رکھیا، وگار لئی، پھر چیخاں مارن تے رب اگے رون بے اللہ ساڈی کوئی مدد کر، عذاب آیا تو بخت نصر جسے پھر رہا سی مسجد اقصیٰ دے اندر انہیں ویکھیا بھی محراب دے اندر خون دا بنیا ایک تیر دا نشان ویکھیا، خون نال تیر دا نشان بنایا، انہیں یہود دے عالماں نوں پوچھا وہ بت پرست سی، پر جدو لوگ بگڑ جان اللہ پھر کافراں نوں چڑھا دیندا بے انہاں نوں چھتر پھیرو، انہیں آکھیا یہ کیا نشان ہے، اے مسجد دے اندر محراب دے اندر اے خون دا کی نشان ہے؟ یہودیاں نے آکھیا فخر نال اس محراب دے اندر اللہ دا پیغمبر زکریا علیہ السلام سانو واز کردا سی برے کاماں تو بعد آ جاؤ اساں ایتھے ذبح کر کے دے خون دا نشان بناتا جڑا یہ کرو گا دا حشر، انہیں آکھیا تسی ایسے لے کے ٹھیک ہے پھر ہن تہاڈا یہ ہونا چاہیے، ندیاں وگ گئیاں پھر خون دیاں، انہیں قتل ہویا انہاں نوں غلام بنایا، عذاب آوندے رب، یہ ہوئی ہن امت دا حال، مسلمان جڑے وہ بجائے دے اللہ دی کتاب تے عمل کر دے یا اینوں کو اچھا جان دے منہ نہ کہیں دے یار اسی نا مولویاں دے کہن تے لوگاں دے ہاتھ وڑ دیے، لوگاں نوں ٹنڈے کر دیے، قرآن دا بیان ہاں کسے عالم دا فتویٰ نہیں، قرآن وہ دے بارے کھلم کھلا استہزاء ٹھٹھا انہاں مولویاں دے کہن تے مذہبی جنونی انہاں مذہبی جنونیاں دے کہن تے ہاتھ وڑ دیے، خدا دا خوف کرو، اللہ دی کتاب آندی کسی اور دا ہاتھ وڑو ہاں، اور یہ کوئی ٹنڈا نہیں ہویا نہ رسول کریم علیہ السلام دے زمانے ٹنڈیا نہ دنیا پری نہ ہون تواڈے سامنے سعودیہ نہ ملک ٹنڈا ہویا، کوئی ہے ٹنڈا؟ صرف یہ ہے کہ جدوں کسی دا سامان سی حاجی دا دن دیہڑے لٹدے سی بدو، اے جنہاں نوں شریف دے زمانے دا پتہ ہے، شریف مکہ دی جدوں حکومت سی انہاں نجدیاں تو پہلاں یہو حال، کوئی آدمی جدوں حج نوں جاندا کفن نال لے کے جاندا سی، اور لوگ ودا کر دے سی بینے نہیں ہونا، اور اتنا ہی سی جو مدینہ شریف دا سفر تے بالکل اپنی جان گواؤن والی گل سی، ذرا کافرے نہ ادھر ہو کے پیشاب بیٹھا بدوؤں نے آ کے گوئی ماری سب کو لوٹے، اور روٹیاں پکدیاں تویاں تو لا لیندے سی، بدامنی سی تے ہاتھ وڑنا پھر ٹنڈا ہویا ملک، جدوں یہ سعودی حکومت آئی انہوں نے دستے پھیر دیتے پھر کہ قوم جاؤ قبیلیاں دے اندر فوجی دستے، اور اینا ہی کہہ دیو بھئی کسے علاقے چوری ہوئی یا ڈاکہ وجا یا کوئی بندہ مریا اسی اس قبیلے دا شیخ جڑا نا سردار انہوں تو دے بچوں کو کولوں تو ہی لگا دینا، اینا امن ہے کوئی شاید ڈگ جائے، کوئی اللہ دا بندہ جرس نہیں کرتا، پولیس آ کے اٹھاوے یا وہ آدمی آوے جدی وہ شاید، ورنہ کہیں دی مجال نہیں انہوں ہاتھ لاوے، اللہ دی کتاب دی برکت نہ امن ہے، اور ہن بھی امریکہ اور UN نے مندا بے سارے تو کٹ جرم اگر ہوں سعودیہ چندے ہوں تھوڑے بہت کیونکہ وہ بھی ٹھلے پی گئے، مگر قرآن جڑا ٹنڈے نہیں کرتا، صرف ایک دا ہاتھ وڑ دیندا، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، سزا ملتی ہے انہوں نے کیتی دا بدلہ، چور چور نہیں مل جاتا، کیوں بدماشو کسی دا مال اٹھیا ادھروں گاہ واسطے آندا دوسری دنیا کمب جاندی، بیڑیاں پی جاندیاں، لوگ پھر نا نہیں لیندے اس جرم دا، ٹنڈے نہیں ہوندے، ٹنڈے ہونا بچ جاندے، جڑا روز لوگ وردے پھردے تو باز آ جاندی دنیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کیا بندے دے بدلے جڑا میں آنا بھی خون دا بدلہ خون لے لو، میں بے رحم نہیں، اس تو آنا بھی ایک قاتل نو مار دو گے دنیا آرام نہ وسو گی، یہاں کوئی کسی نہ مارو گا، ٹنڈے ہو جان گے لوگ، پردہ جڑا ہے وحشی لوگوں دی ایجاد، دین اسلام نو مذاق کیتی، یہی انہوں دا اسرائیلیاں دا سی، مسجد تیر دا نشان ویکھ کے انہیں آکھا محراب چ کر خون دا تیر بنیا، آکھیا تے اللہ دے نبی زکریا نو اسی قتل کیتا، جدوں اتھوں تک ہو جائے گل تے بدماشیاں خود کرنیاں توبہ نہیں کرنی، الٹا نیک لوگ نبی جڑے مذہبی جنونی ہو جان تو انہوں نے قتل کی، پھر حشر برا ہی ہونا ہوندا، اللہ دی طرفوں پکڑ آنی ہوندی۔
تو لگاتار نبی اور رسول آئے مگر ظالم قتل کری گئے. حضرت الیاس علیہ السلام دے قصے جدو پڑھی دا جدو انہوں نے بھی ایک وڈا موجزہ ویکھن تو بعد کہ وقت دے بادشاہ نے آکھیا تب میں تینوں سچا منوں گا بے میری یہ ملکہ جڑی نے ایزبل یہ بت پرستاں دی کی ہے میں خلاف شرع ادنا نکاح کیتا. پہلا شریعت توڑ دے نا لوگ جویں ہن مسلمان کئی لڑکیاں نے ہندو کیتے ایکٹ کوئی انہاں دیاں کر رہی دین تباہ کر دے. کافر لڑکیاں آ جاندیاں دین رہندا پھر ایزبل کر لئی بت پرستاں دی لڑکی جڑا موسیٰ علیہ السلام دی شریعت حرام تھی انہیں آ کے جگہ جگہ تے آکھیا مندر بناؤ. بال دے مندر بن گئے بال دیوتا سی ایتھے بھی مندر پوجا ہو رہی چڑھاوے چڑھ رہے سارا اسرائیل کافر ہو گیا. اللہ نے نبی نو بھیجا الیاس علیہ السلام نو آپ نے آکھیا اللہ تو ڈر جا بادشاہ تو نیکاں دی اولاد پیغمبراں دی اس کنجری دے مگر لگ کے تو ملک سارا کافر کرتا توڑ بت خانے توبہ کر. مگر انہیں آکھیا نہیں مقابلہ ہوگا یہ بت خانے دے مجاور بھی آؤں گے تم ہی ہوئیں گا مقابلے جڑا جتوں گا پھر وہ کہتے میں سب کچھ کروں گا. الیاس علیہ السلام اور سارے 400 پجاری بالدہ پہاڑ تے کٹھے ہوئے کوہ کرمل تے اجتماع ہویا سارا اسرائیل کٹھا کیتا گیا. اللہ سارے نشان وکھاؤندا مگر دنیا باز نہیں آؤں. اس تو اللہ آندا میں آخری نشان پھر انہوں آیاتن نکرا لیاندا کہ بہت بڑا نشان پھر عیسیٰ علیہ السلام دی شکل دیتا بے آخیرلی گل دے ہون جیدوں بھی نہ سمجھے پھر تو اڈیال قصہ ختم ہے. حضرت الیاس علیہ السلام گئے پجاری گئے الیاس علیہ السلام نے آکھیا تسی سارا ملک جڑا یعقوب علیہ السلام دی اولاد کافر کر دی اسی توحید سکھاؤن لئی آئے دنیا تے تسی مشرک بناتا. ہن مقابلہ ہے بے جانور ذبح کرنا تے بالن دے اتنے رکھ دینا اگ نہیں نیڑے لے جانی دعا کرنی اپنے اپنے معبود اگے بے اگ غیب تو ظاہر کرے تو اس گوشت نو کھا جائے. ادھا دن تہاڈا ادھا دن تک دعا کر لو جے بال دیوتا اگ لا دے نا تے ٹھیک ہے پوجی جاؤ انہوں ادھے دن تک وہ دعاواں کرتے رہے تے روندے رہے تے گڑگڑاؤندے رہے. تے الیاس علیہ السلام ٹھٹھے دے طور آندا رہا دیوتا کتے ستا نہ ہوئے کتے گیا نہ ہوئے ہور زور نہ رو ہٹے. ادھا دن لنگیا کوئی اگ نہیں لگی. حضرت الیاس علیہ السلام نے آکھیا بادشاہ یہ دوالے ہوں ایک بنا دیو کھرلی جی اور پانی نہ پڑ دیو یہ تو سکے نو اگ نہیں لگی پانی ڈوب دیو اس بالن بچے بالن بچے گوشت پانی جی ڈوبیا. الیاس علیہ السلام نے لا کے دعا کی اگ غیب تو ظاہر ہوئی اگ نکلی سارا گوشت پسند ہو گیا پانی اٹھ گیا سجدے ہی ڈگ پے. بادشاہ بھی ڈگا اور انہیں آکھیا واقعی اسی یار بھول گیا سی اسرائیلیاں بھی سجدہ کیتا بسی گمراہ ہو گیا سچا خدا تو یہ جدی طاقت ہاں مگر نتیجہ کی ہوا جس الیاس علیہ السلام آکھیا انہیں 400 جڑا انہوں قتل کر دریا چ رجا کے انہوں نے سر لائے مگر وہ پھل حضرت الیاس نے ملے ایڈے بڑے نشان ویکھ کے امتاں تباہ ہوندیاں تے علماء بھی گونگے ہو جاندے پھر ویکھ کے وقت دے حالات زبانہ بند کر لیندے رہندی کسر بھی پوری ہو جنہاں ٹوکنا سے وہ ٹوکنا ہٹ جاندے بالکل جویں واہ پھیل جائے ہیضے دی طاعون دی تے ڈاکٹر بھی سو جان تے تباہی ہونی علماء اللہ دے نبیاں دے وارث وہ بھی جدوں گونگے ہو گئے قصہ ختم. الیاس علیہ السلام دے کہتے قتل تے کر دیتا مگر جدوں واپس گیا تو بیوی وہ نے سن لیا سی انہیں جاندے آکھیا میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں میں نہیں تیرے کر وسنا تے نہ تیری میں بیوی ہے نہ مراد بیوی دے کہن تے پھر گیا کہنے لگا بادشاہ تو کی آنی ہے انہیں آکھیا میں آنی الیاس دا تھر کٹ دے. اینا کچھ ویکھن تو بعد حکم دیتا کہ الیاس علیہ السلام کو گرفتار کر لو قتل کر دے. حضرت الیاس ستے پیسے اللہ دا فرشتہ غیب تو آیا انہوں نے کھانا رکھیا پانی رکھیا کول آکھیا اٹھ کے کھا لا 40 دن تینوں کوئی کھانا پانی نصیب نہیں ہونا دوڑ جا تو فلسطین جا کے کو تور تے لک جا گار دشمن مگر پی گئے. اور اسے جڑی توراج دعا الیاس علیہ السلام جس طرح روئے کہ اللہ کنے سو نبی قتل ہو چکا تھا ایک میں رہ گیا میری جان دے در پہ مینوں لبے پھر دے ایڈی بگڑی قوم کہ اللہ نے وہ پھر کیا میں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نشان بنانا چاہنا نشان تے ہر ذرہ ہوتا مگر یہ جا نشان جڑا بالکل ہر ایک نہیں نظر آ جائے ایتھے ان کی توضیح کرنی ہے کہڑا مردہ پروفیسر سائنسدان آکھوں گا بھی کداں ہو گیا ایک قدرت نہیں کیتا اتنا نہیں ہو سکتا. اس تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے اسی مریم ایک نشان بنانا چاہنی مسجد بیٹھی ہوئی حجرے دے اندر اعتکاف چ اتھے اللہ دا فرشتہ مردی شکل سے آ گیا تے مریم علیہ السلام ڈر گئیاں انہوں نے آکھیا میں پاک دامن عورت مسجد بیٹھی اعتکاف یہ کون مرد بیٹھا خوبصورت سونا
آخیا اگر تو اللہ تو ڈرنے والا تو چلا جا، میرے نہ آئی، میں کوئی بدکار عورت نہیں، نہ میرا یہاں چیزوں کا تعلق ہے، تو کیوں آیا؟ اس ویلے دے فرشتے نے آخیا انما انا رسول ربک، مریم تینوں مغالطہ لگا، میں تیرے رب دا فرشتہ، جی میں پیغمبر اور نیک لوگوں کو انسانی شکل جاؤں دے، میں رب دا فرشتہ، تے رب مینوں سنیا دے کے بھیجا، وجا انہوں کہہ دے کہ اللہ وہ ایک بیٹا پیدا کروں گا، تے بیٹا جڑا نہ ولے نہ جالو آیا، نشان ہوگا دنیا واسطے کہ دنیا جن ہے نا عقل دے انے وہ ویکھ کے ہی من جان گے کہ جے خدا ہے نہیں تو کداں ہوگی؟ ایک پاک لڑکی مسجد بیٹھی ہے، کداں اس چ بچہ ہوگا؟ حضرت مریم علیہ السلام آخیا میرے اولاد کیوں ہوگی؟ نہ مینوں کسی نے ہاتھ لایا، نہ میں بدکار۔ اللہ دے فرشتے نے آخیا قال کذالک قال ربک وعلی حین، تیرا رب مریم آندا تے میرے واسطے گل بہت معمولی ہے، لوکاں لئی بڑی گل ہے بے کداں باپ تو بغیر بیٹا پیدا ہو گیا، میں رب ہاں۔ بلے نہ جالو آیۃ للناس ورحمۃ منا، اسی لوگاں واسطے نشان بنانا چاہنے، اے ختم نبوت جس میں ہونی سی نا، حضور آخری نبی ہے ساری دنیا لی، عیسیٰ علیہ السلام خاتم انبیاء بنی اسرائیل، جڑا حضرت اسحاق دی اولاد سلسلہ سی، مہر لگی کہ اج تو بعد نہیں آنا۔ یہ آخری چانس دیتا بنی اسرائیل نو رب نے کہ ہن میں اداں بھیجا تے اداں دا بنا کے بھیجا تے ہن بھی نہ تسی مننا ہے تو تہاڈے لیے یہ ہوئی ہے، پھر برباد کرتے گئے۔ اور 70 سال نہیں گزرے پھر ٹیٹس رومی دے حملے نہ بیت المقدس رہا، نہ مسجد رہی، نہ اسرائیلی رہے، صدیاں بعد تکے کھا کے ہن پھر کافراں نے نہ ڈر لواتا، نہیں دنیا ساری چتر کھاندے پھرے۔ ہاں اللہ نے آکھا ویکھ لو ہن بن باپ جمیا، اور اتنے 3 گلاں ہر مسلمان دے ذہن چونیاں چاہیے، جتوں مرزائیاں تو بھی بچے تے عیسائیاں تو بھی بچے، کوئی دھوکھا نہ دے دے۔ 3 شیاں جنہاں تو مسیح علیہ السلام آیا تن، نشان ہے جڑا دنیا کوئی بھی نہیں ہو رہا لایا، تے بن باپ جمیا، یہ بھی انہونی گل ہے کہ کدی نہیں اس طرح ہویا سی کہ آدم علیہ السلام تو بعد نہ خامد ہوئے نہ کوئی بدکاری کرے پھر بیٹا پیدا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بن باپ، اور یہ نصارہ اور عیسائی جڑے یہاں دے گمراہ ہونے کی وجہ ہے کہ انہوں نے جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا کہ ایک عجیب شخصیت، جدا جمنا عجیب، جدا رہنا عجیب، جدا جانا عجیب، ہر گل چ آیت ہے، جڑا آیت سمجھ گیا نا کہ عیسیٰ نشان ہے، یہ عام بندیاں وانگوں سمجھ کے نہ لبتے پھر وہ موت دیاں آیتاں لبو تو اٹھاؤن دیا، یہ نشان ہے خدا دی قدرت، اس تو اتنے آنا ہونے کام مننے ہیں، یہ عام نہ کھچ کے لیا ہوئے بندے جویں مردے جمدے، جدو ہے گا یہ نشان ہے، وہ دی ہر گل نشان ہونی ہے، اس تو پریشان ہونے دی گل نہیں۔ وہ دا جمنا نشان ہے کہ وہ باپ تو بغیر پیدا ہے، وہ دا دنیا چ رہنا جڑا اللہ تعالیٰ نے آخیا عیسائیاں کو 3 ہی گلاں بڑی، ایک بین باپ پیدا ہونا، ایک معجزے کہ جو ان کر کے دکھایا کہ مرے بندیاں نو زندہ کیتا، مردے نو آخیا اٹھ کھڑا مردہ زندہ ہو، کوڑی جڑے سے انہوں نے ٹھیک کیتا، جڑے ماں دے پیٹوں انے جمے سے انہوں نے تندرست کیتا۔ کہتے ایدوں وڈی ہور خدائی کوئی ہونی؟ ہاں خدا ہور کی کرتا؟ مردے زندے کرتا، شفا دیندا، سارا بالکل ایسا ہی ہے کہ بین باپ پیدا ہویا، کوڑی ٹھیک کیتے، مادرزاد انیاں نو اکھاں دتیاں، مردے زندہ کیتے۔ اور تیسری گل پھر جڑی انہوں نے پلے آ، جس طرح دے بھائی انہوں تسی بشر نہ کہو تے نہ دوجے نبیاں ورگا نبی کہو، اے اللہ آپ ہی تھی، نہ یہ کوئی باپ ہے، نہ انہیں کوئی نکاح کیتا، نہ گاہ یہ کوئی اولاد ہے، تے گیا بھی دنیا تو عجیب ہے کہ آسمان تے چلا گیا، اس تو یہ خدا نہیں تو ہور کی؟ اے 3 گلاں جھوٹیاں ہوندیاں تے قرآن پاک دا کام سی، یہ آخری کتاب سی، اور اسے گل ہی آئی کہ دنیا نو گمراہی تو کڈے۔ اور سب تو بڑی گمراہی جڑی اج بھی ہے کہ پوری دنیا عیسائیاں کی تعداد سب تو زیادہ، انہوں خدا منن والے جڑے زیادہ، ایڈے وڈے کافر ہوئے لوگ تے اللہ انہوں نے بچاؤ لی راہ ہی نہ چج دی پھڑے، گل ہی نہ کرنی آوے بھی سدھا کہندا بھی وہ یوسف دا پتر ہے، کوئی بن باپ نہیں پایا، ایک فکرے تے گل مکدی سی، جویں ہن کئی آندے بھی وہ جی باپ تو ہی جمیا، اللہ پدرا کہندا معمولی کلم نہیں ہے نہیں نشان نہیں، انہاں کہن دی بجائے سدھا کہندا بھی کون آندا بن باپ جمیا؟ یوسف نجار دا بیٹا، سارا قصہ نہ مک جاندا۔ بعد موجزیاں دے بارے جاندے کوئی مردے نہیں زندے کیتا، سارے مرزائی کہندے جے رب والے قرآن نو مندے کھیڑ بنائی۔ ہویا کہ امرتسر مناظرہ سی، ڈپٹی عبداللہ آتھم نے آکھیا میں مسیح ہاں، انہاں آکھیا مسیحیت انے لایا تے کوڑی لایا وہ ٹھیک کر لائی کر، پھر پھس گیا، کہنے لگا نہیں وہ بھی ایویں مولویوں نے گل بنائی، کوئی کوڑے نہیں ٹھیک کیتے، کوئی انے نہیں کیتے، کمبخت نے اپنا الو سیدھا کر لی گل بنا لی بھی نہیں، وہ جنہاں نوں اخلاقی کوڑ سی، جنہاں دے اندر بریاں عادتاں سی، انہاں نوں ٹھیک کیتا۔ بھئی وہ سارے لکھن دا انجیلاں پڑھیاں بھی ایس مردے نو زندہ کیتا، ایس کوڑی نو ٹھیک کیتا، اس مقابلے نو رد کر کے مڑ کے اللہ نے وہ جنہوں ذیابیطس دی بیماری سے انہوں شکر دینی سی، شوگر تے اگے ہی ہے انہوں،
مڑ کے کہہ دینا سی وہ مردے زندہ کیتا. اینا پرہیز کرتا سو اللہ پاک کہ کوئی عیسیٰ نے مردہ نہیں زندہ کیا. ہدایت دینے ہور تھوڑیاں گلاں سی کہ لوگوں سیدھا رستہ دسدا نہیں. آپ کیا کہ بالکل سچے واقعی اللہ کی قدرت کا ایک عجیب نشان یہ جڑا موت مردے زندہ کرتا. جبر رقم اکھاں جڑیاں دی ہے نہیں سی ماں دے پیٹوں آنے انہوں ٹھیک کرتا. ہاں خدا نے تے آپ اقرار کی کہ گلاں ساریاں صحیح. مگر عیسیٰ علیہ السلام دے بن باپ جمل لیا کہ انہا مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم. کہ کیوں حیران ہو گیا جب کہ عیسیٰ بن باپ پیدا خدا بن گیا, خدا دا بیٹا بن گیا. ایک نشان ضرور قدرت دا یہ وڈا نشان خدا آدم دے وقت ظاہر کر چکا کہ آدم مٹی چو بنایا, نہ باپ سی نہ ماں سی, مٹی چو بنا کے کیا ہو گیا. یہ رب دی قدرت کہا یہ خدا کا تسی بنو. آدم دی مثال دیتی بھی اینے لمے چوڑے پینڈے کرن دی کہڑی لوڑ, سدھا کہہ بھی یوسف دا پتر ہے جویں ہن کم بختاں دے. نہیں جھوٹھی گل ہے, کوئی باپ نہیں سی. اس تو اللہ نے آدم دیاں مثالاں دتیاں کتے آکھیا تیرے رب لیے کم معمولی ہے, وہ جو چاہے کر سکدا وکان امر مقضیہ, اور اللہ فیصلہ کر چکا ہوگا. یہ لمے چوڑے سوال جواب ہوئے, باپ نہیں دسیا قرآن. معلوم ہوا عیسائی ٹھیک آندے بین باپ پیدا ہوا, اونج بین باپ پیدا ہونا خدا نہیں بناوندا نہ خدا دا بیٹا. اللہ دی قدرت دا ایک نشان. موجزیاں دا بھی کھلے دل نال قرآن نے اعتراف کیتا سورہ آل عمران کی مدد کہ واقعی مردے بھی زندہ کردا سی, کوڑی بھی ٹھیک کیتے نہیں, مگر باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ. یہ جو اپنا کوئی زور نہیں سی, نہ کوئی اختیار سی, نہ کوئی قدرت سی. اللہ دے حکم نہ ہوندا, اللہ اس وچ چاہندا سی ہو جاندا سی, ورنہ وہ مسیح اپنے آپ بے بس اور بے اختیار سی, کوئی طاقت نہیں سی اس کو. اللہ مدد کردا. اور یہ گل قرآن پاک نے سارے نبیاں کی کہتی بے کوئی نہ آکھے فلانے ویلے آ نبی نے کر دیتا تو بس ہوں سارا مشکل کشاد حاضر روا بن گیا. ایڈی چھلانگ نہ لگاؤ, ایڈی لیپ نہ لگاؤ, قیاس نہ کرو. اس ویلے رب نے امداد کی جو آصف دی کیتی ہے کہ وہ تخت لایا اکھ چمکن جی حضرت سلیمان. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ انعام فرمایا. امام ابن کثیر صاحب مفسر لکھتے ہیں وضو کر کے دعا کر کے کہ اللہ جنہاں نہ واہ پی گیا یہ آندے کھڑے ہون تو پہلے لیاواں گے میری ہن مدد فرما. اللہ نے ہم کیا اک چمک لیا, یہ اتنے ہی رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مدد فرمائی. ہو گیا معجزہ. عام نہ کرو. اللہ نے معجزے لیے بھی وہی گلاں کئیاں جڑیاں وہ کہہ رہے سی جو انہوں دی انجیل سی کہ زندہ کیتا سچ مجھ مرے نو, کوڑی ٹھیک کیتے, انے ٹھیک کیتے. جھوٹھی گل ہوندی تے اللہ کہہ دیندا کہ کوئی نہیں ہوئی, منیا کہ ٹھیک اداں ہی. مگر رب دے حکم نہ آیا, اللہ دی قدرت. جدوں اٹھاؤن دی گل آئی وہ بھی اسینشن آندے سی کہ مسیح صعود الی السماء, آسمان نوں چڑھ گیا. اینی دنیا پہاڑ تے کھڑی سی, انہوں نے ہوندیاں چڑھیا, انہیں اکھیں ویکھیا ہن بھی انجیل موجود. اگر یہ جھوٹھی گل سی قرآن کو ہڑا مار وڈ کے رکھ دیندا تو کون آندا آسمان تے چڑھیا تو مر گیا, مر کے فلانے تاں دفن ہے, جاؤ کشمیر جا کے قبر لب. مرزا کدی اتنے یروشلم تے لبدا رہا, کدی کتے لبدا رہا, مڑ کے آخری عمر جا کے نہیں ہن مینوں پتہ لگا کشمیر ہے. بھئی اللہ آکھدا فلانے تا قبر ہے, تے عیسائی بھی جڑے انہوں نے وکھا دیندا بیا مریا جے ایتھے. نہیں, جو انہاں کیا اٹھایا وہی اللہ نے آخیا کہ واقعی کسی نہیں ماریا انہوں نے, نہ کوئی بر رفع اللہ, اللہ انہوں اپنی طرف اٹھا کے لے گیا. ہوں ہور ترجمے کی کریے, ترجمہ تو لینا مقدمے میں دیکھ کے. بھائی مقدمہ قرآن شریف کے سامنے کی آیا سی, عیسائیاں آخیا اٹھا لیا, تو اٹھا لیا کیا مطلب سچ مچ جھوٹا سی. تو قرآن آدھا اللہ نے کوئی نہیں اٹھایا, صاف رد کرتا. ہاں کرتی بالکل ٹھیک آدھی, اللہ نے انہوں اٹھا لیا. اٹھا لیا جڑا پارٹی نہ گل سی وہ کی آدھے سی اٹھاؤنا آسمان تے چڑھنا. اس تو معلوم ہے گل تیسری بھی سچی ہے کہ آسمان سے اٹھایا گیا. مگر انہوں نے اللہ نے کیا ہے اللہ کی مدد. کافر انہوں مارنا چاہتے سی, رب نے انہوں بچا لیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام دے بارے حیرت ہی حیرت ہے, جنہ سوچیے حیرانی. کہ جمنا عجیب, دنیا تے رہنا عجیب, جانا عجیب, اور پھر اینی مدت بعد دوبارہ زمین تے آنا جڑا احادیث متواترہ. ہاں کوئی شک اور شبہ ہی نہیں کہ قیامت تو پہلا دوبارہ زمین تے آنا, اور اس طرح تلوار پھڑنی ہے بنا سارے یہود اور بے ایماناں دا سر اڑاؤنا, اور اسلام پوری دنیا ہو جائے. اللہ نے فرمایا مریم ایک نشان بنانا چاہنا, سارا جہان ہی میری قدرت دے نشان ہے, مگر میں انوکھی گل کر کے بکھانا چاہنا. اللہ پاک نے ایسا ہی کیا, بچہ ہو گیا پیٹ دے اندر حضرت مریم نو. پھر اللہ تعالیٰ نے جو درد ذہ ہوئی فرمایا فلانی کھجور کو چلی جا. کھجور کی گئی ایویں انہوں نے جی اتنے اگے ہی کھجوراں سی. پھر واقعہ یہ کہڑی گل ہوئی, جی اگے ہی کھجوراں لگیاں تو روز لوگ کھاندے نہیں. تنا سی جس دن نخلا سکی کھجور اور صرف موڈی سی. حضرت مریم جا کے وہ بچاری نے تاثر درد نے بے چین کیتا. ہوں ایک پاسے تکلیف جسمانی, دوجے پاسے بدنامی کا ڈر کہ ہوں پردہ تریا, ہوں کی بنوں. بچہ پیدا ہو گیا, کتنا یہاں کتوں مناؤں گی کہ رب کی قدرت نہ پیدا ہوا.
انہاں تے دعائی پا دینی ہے بے مسجد بیٹھی ماں تیری نے منت منی بے رب مینوں اولاد دے تے میں اپنی اولاد نوں مسجد اقصی دی خدمت لئی دینی ہے تے دے گئی تے حضرت زکریا جیسے دی نگرانی تو پڑی تے چند چڑھائے جویں اگے ہویا بھی پھر تے سارے آ گئے انہوں نے آکھیا کی لوڑا ماریا کڈا غضب تو کیتا تو حضرت مریم علیہ السلام نے اسے بیچاری نے آکھا یا ریتنی مت قبل ھذا وکنت نسیما منسیا ہائے میں اس تو پہلا مر گئی ہوندی تے لوگاں نوں میرا چیتا بھی بھل گیا ہن کسے پاک دامن بچی نہ ہو تے رب دی قدرت اداں ہو جائے کداں دی مصیبت جڑا گناہ نہ ہوندا کیویں لکاؤندے پھردے لوگ ڈاکٹر نال بھجدے ہن دھی دا کوئی پردہ رہ جائے وہ تے اللہ دی قدرت نہ سی ظاہر نہیں سی کرنا اللہ نے پہلا کہتا سی کہ بولوں گا بھی گود یہ بھی فرشتے کہہ گیا سی سورہ آل عمران دے کہ یکلم فی المہد فکر نہ کریں یہ کچھڑ چکیا ہی بولوں گا اور 3 بچے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا گود بولے انہاں سوا کوئی نہیں بولیا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولیا ایک جڑا جرائج راہب دا گواہ سی وہ بولیا اور ایک عورت دا بچہ لونڈی دے معاملے بولیا تیناں دو سوا کسے کلام نہیں کیا یہ 3 بچے بولے گود یہ بھی عجیب گل حضرت مریم نے آکھا میں مر جاندی تے میرا چیتا بھول جاندا ہن کی بننا اللہ تعالیٰ نے آکھا نہیں اللہ تحزن کوئی فکر نہ کر کوئی غم نہ کر قد جعل ربک تحتک سریا تیری خاطر اللہ نے جویں ماں ہاجرہ لی چشمہ جاری کرتا زمزم دا چشمہ جاری کر چشمہ اتنے میدان جاری کرتا ہی پی ٹھنڈا پانی تے کھجور دے تنے نوں سکے نوں ہلا تو ساکت لے کے رطبن جنیا تازہ پکیاں کھجوراں ڈگن تازہ کھجوراں ڈگیاں ٹھنڈے پانی دا چشمہ فرمایا کھا پی فکلی وشربی وقری عینا کھا پی اور اپنی اکھاں نوں ٹھنڈیاں کر فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا تے جے کوئی بندہ متھے لگے نا تے تینوں گھبراؤن دی لوڑ نہیں جس خدا نے کیتا بندوبست آپے کر لوں گا تیری پاک دامنی دا بیان کروا دوں گا جدوں کوئی بندہ متھے لگے تو کہہ دیں کہ میں اپنے رب واسطے روزے دی منت مانی ہے روزہ وہ نہیں جڑا روزہ اسی رکھتے ہیں کھان پین دا یہود دے اندر روزہ چپ دا بھی ہے اس تو جو چپ رہا ہوندا نا بائبل چ دا مانا روزہ کہ سارا دن نہیں بولنا کھان پین دے روزے سے علاوہ بھی کہ ذکر کرنا ہے بندیاں نال گل نہیں کرنی اور میں کہہ دیں انہاں نوں تم کہ میں اللہ واسطے اج منت منی ہے کہ سارا دن چپ نہ گزارنا فلا نکلم اليوم انسیا کسے بندے نال گل نہیں میں کرنی مینوں کوئی نہ بلاوے فاتت بہی قوم تحمل لے آئی پھر بچے نوں گود چکیا قوم دے سامنے قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا دعائی مچ گئی دنیا کٹھی ہو گئی انہاں آکھیا مریم تو بہت ہی برا کام کیتا ایڈا غضب کیتا ہی اولاد تو کناں دی بیٹھی کتھے ماں نے کس کام لی مسجد نوں بٹھایا تو کہر دا کام کیتا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا اے حضرت مریم دیکھو تے نشان جڑا اللہ نے کیا وہ پورا ہوندا ویکھو بولنا نہیں آپے گل ہو جو کہن لگے ہارون دی بھین نہ تیرا پیو کوئی برا آدمی سی تے نہ تیری ماں بدکار سی تو تے نیکاں دی اولاد تیری ماں بھی ساڈے جڑی نیک سی تیرا باپ بڑا نیک سی آکھیا ہے ہارون دی بھین اتنے حیران ہو گئے اے عیسائی یہودی کافراں نے مسلمانوں نے آکھیا او کتھے ہارون علیہ السلام ہویا یار حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بھرا 1400-1500 سال پہلا کتھے مریم جمی ہے قرآن دا ہارون دی بھین ایک ہی گل ہوئی یہ تو پتہ لگا قرآن مجید دے لکھن والے کوئی علم نہیں توبہ توبہ حضور نے آکھیا پڑھ سی اس ٹائم ٹمک ٹوئیاں ماردا رہا ہارون دی بھین مریم ہور سی گل ہے بھی ادا ہی کہ جڑی ہارون دی بھین سی موسیٰ دا نام مریم سی موسیٰ اور ہارون نے آکھا او مریم چک کے رسول اللہ نے آ بناتی بڑا اعتراض کیا عالم پھر جان چھڑاؤندے رہے مولانا مودودی صاحب ادھر اور ٹمک ٹوئیاں ماریاں کہ نہیں یہ مطلب ہے کہ تو ہارون دے قبیلے دیاں نہیں ہارون دے قبیلے دی نہیں ہارون دی بھین اے ہارون دی بھین تو یہ کام کی کیتا ہے اس تو کوئی پریشانی کی گل نہیں اور مولانا نے جو اللہ رحم فرمایا کہتا نہیں حضور نے ہمیں ایک جواب سکھاتا گل نہیں سی صحیح توبہ 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 ایڈی غلط گل حضور جھوٹا جواب سکھاؤں دے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے عیسائیاں نے اعتراض کیتا کہ تواڈے نبی نے آکھیا ہارون دی بھین ہارون تے بہت پہلا ہویا تو جواب کوئی نہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا نبی علیہ السلام نے آکھیا یار تینوں اینی گل نہیں سی کہنی آؤندی تو کہہ دیندا لوگ نیکاں دے ناں تے ناں نہیں رکھدے ناں بعد چ بند ہو جاندا بھی نہیں رکھنا کنے یعقوب ہے جڑے تورات پڑھی ہے کنے یوسف ہے نا وہ ایک ہی تریا جاندا بعد نہیں لوگ ناں رکھدے
ہارون دے نام تے نا سی مریم دے بھائی دا. حضور نے جان چھڑا یہ معذلہ کہتا نہیں. حضور نے آخیا تو ایدا ہی جان چھڑا لینا. نہیں جان نہیں چھڑانی. واقعی ہارون برا سی انہوں دا, مگر یہ ہارون نہیں سی, وہ پہلا نبی نہیں, یہ مریم علیہ السلام دا اپنا بھائی سی, نیک سی. سوال ہے انہوں نے آخیا ہارون دی بھن برا نیک, باپ نیک, ماں تیری نہیں سی بری. اشارت ہے اللہ دے حکم دے مطابق انہیں اشارہ کرتا عیسیٰ علیہ السلام وال کہ یہ نہیں پوچھ لو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کہنے گے اسی یہ کی گل کریے, کچھڑ چکیا بچہ, تو ٹھٹھے کر دیں, نالے کام ایڈا برا کیتا, نالے ہوں مخول کرنے تو سانو بڑھیاں نوں چٹیاں داڑیاں نوں کہ پوچھ لو یہ منڈے نوں. کہا بچے نے پوچھیے کچھڑ چکے ہیں. قال انی عبداللہ, بولیا پھر اللہ دے حکم نہیں سال جس تو اللہ دا نشان بنایا, سر تو پیروں تک نشان, اشارت لے. قال انی عبداللہ, عیسیٰ علیہ السلام نے آخیا ظالموں کیوں میری ماں کو بدنام کر, میں اللہ دا ایک بندہ. یہ عیسائیاں لیے جواب دیتا گیا کہ جب امت بگڑے نا تو انہوں نے یاد کرو بھی پہلے دن ہی تھوڑے نبی نے کی کیا, میں تے اللہ دا بندہ, نہ رب ہے نہ رب دا پوتیاں, بندہ. ارے بھی پتہ لگا بھی اللہ دا بندہ عورتوں کا کوئی درجہ نہیں. ساری بدقسمتی ہے پہ مسلمانوں چو کئی نہ رہا کہتے حضور نو بندہ نہ آکھو, اور رب دا بندہ ہونے تو اگے درجہ کوئی انسان لی ہے گا, سارے درجے تھلے. اللہ دا بندہ ہو گیا تو سب کچھ ہی ہو گیا. زنانی دا بندہ بن گیا, پیسے دا بندہ بن گیا, کرسی دا بندہ بن گیا, یہ بے ایمان لوگ ہیں. بیٹا اللہ دا بندہ بن گیا, اللہ نے کہتا میرا بندہ, کوئی اس تو اگے درجہ نہیں. یہ آخری سرٹیفکیٹ ہے. اور اس تو قرآن پاک پڑھ لو, میں سارے بندیاں نوں دعوت دوں گا. رسول پاک دا جتھے کوئی اعلیٰ ذکر آیا نا, معراج دا ذکر آیا, قرآن اتارن دا ذکر آیا, جنگ بدر فتح دا ذکر آیا, ہمیشہ رب دی بے اب دی اپنے بندے کو اللہ نے سیر کرائی. کوئی توہین دا کلمہ ہوندا تو اللہ یہ آندا, نہ کیا نبی نو سیر کرائی, نہ کیا حبیب نو سیر کرائی. سبحان اللہ اسرا بے اب دی, پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اس تو بندہ اللہ دا ہو جانا, اس تو کا کوئی درجہ نہیں. اللہ دے بندے بنو. فرمایا میں اللہ دا بندہ, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جڑی گل کئی مدت بعد جا کے ہونی سی نا, کیونکہ اللہ دے علم جڑی گل طے شدہ ہو تخلف نہیں ہو سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھی ہوے نہ ہو کے رہنی ہوندی. اس تو انہوں انجی کہو بھی ہو چکا ہے, اے نہیں کو ہوگا, کہہ دے ہو گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتانی الکتاب, مینوں رب نے کتاب دے دیتی ہے. ایتھوں کئی آندے جی ادن ہی نبی سی, مسلمانوں دا نبی 40 سال بعد. نہیں, نبی نہیں سی عیسیٰ علیہ السلام, نبی 40 سال بعد ہی ہویا. 40 سال تک واز دا لفظ بھی نہیں کیا, ایک بھی نہیں واز کیتا, نہ کوئی نبیاں والی گل کی. یہ تو پیش گوئی سی کہ ادا ہونا ہی ہے, مگر ہونی چونکہ پکی سی. فرمایا ادا ہی 40 سال تک نہ کوئی کتاب, نہ کوئی واز, نہ تبلیغ. یہ بھی جڑے کہیں عیسائیاں تو آ گئی گل 33 سال کی عمر عیسیٰ علیہ السلام دنیا چلا, جھوٹھی گل. امام ابن قیم فرمایا کہڑی آیت اور حدیث ہے, قرآن دستا بلغ 40 سنہ. 40 سال میں جدو پہنچتا ادوں جا کے دماغ پختہ ہوتا, نبوت تو 2 ملتی. 40 سال تو پہلے کوئی نبی نہیں ہوتا. اس تو 40 سال تو بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام بات کیتے. فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ دا بندہ, کوئی تہمت نہ میری ماں تے لاؤ. مینوں اللہ نے کتاب دینی اور نبی بنانا. وجعلنی مبارکا اینما کنت, اور میں کتے بھی ہوا میرے ذریعے لوگوں نے برکت حاصل ہونی, بڑی نفع اور نفع ملنا. اس ویلے ہی ملیا دین بار, قیامت تو پہلے تو بالکل صفائی ہو جانی نا. مبارکن, ساری دنیا تو کفر مٹا کے اسلام اسلام اسلام. مبارک ہے نامہ کنت, میں کتے بھی ہویا میرے تو خلق خدا نو نفع پہنچنا. واؤ ثانی بالصلاۃ والزکات ما دمت حیا, اور جنہ چر بھی میں زندہ رہاں اللہ دا حکم ہے مینوں نماز اور زکات. یہ چکے آدھے بھی ہوں آسمان سے چلے گئے اتنے نمازاں پڑھتے, تو جے پڑھتے تمہیں کی تکلیف ہے, جو اتنے بھی پڑھتے ہون تمہیں ٹھڈ پیڑ ہوندی. ایویں ایک سوال کرنا, تو جے کیا جائے مرن تک اللہ دا حکم ہے نماز پڑھنا, اسی 24 گھنٹے پڑھتے رہنے, وقت تے ہی پڑھنی ہوندی. وہ بھی جے کوئی حالات ٹھیک ہون, زکات بھی کر دینی, جے پیسے ہون. خواہ مخواہ بےہودہ سوال کر کے نہ چنگے بھلے نے دماغ خراب کر دینی. تو نہ یہی مراد ہے بھی نبی نو حکم ہوا تو انہیں آپ کرنا, امت نو بھی ہوندا کہ امت واسطے اللہ نے مینوں ہدایت دیتی ہے کہ لوگوں کو کہو نمازاں بھی پڑھن, زکات ہی دیں. برم بوالدتی, تے میں اپنی ماں نال نیک سلوک کرنے والا ہوں گا, ماں دا فرما بردار ہوں گا. یہ بھی اس تو کہ نامراد ایک پاسے خدا منتے ہیں, مریم نو مدر آف گاڈ آندے ہیں, دعاواں کرتے ہیں بت اگے کہ مریم خدا دی ماں. تے دوجے پاسے آندے عیسیٰ علیہ السلام نو آکھیا نے ایک موقع تے کہ بیٹا آ کم کرتا نے, آکھیا اور میرا تو سے کیا کام, چج نہ بولیا بھی نہیں.
آ جواب دیتا کہ اے عورت میرا تو سے کیا کہا. اس تو قرآن نے آخیا کہ بکواس کر دینا مراد. اللہ دے نبی کا کام ہے کہ ماں ایدا کرے. برم بوالدتی، فرمایا میں اپنی ماں دا بڑا فرما مردار نیک ہونا. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ نے مینوں کوئی بدبخت اور ظالم نہیں بنایا. السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، جس دن میں پیدا ہوا اس دن میرے تے اللہ دی رحمت اور سلام ہے، جس دن میری موت ہونی اس دن بھی سلام، اور جس دن میں دوبارہ اٹھنا. جی موت کا موت پہ کون نہیں من رہا ہونی مگر قیامت تو پہلا آئے گا، پھر دنیا تے اپنی عمر پوری کر کے مروں گا. فرمایا جس دن پیدا ہوا اس دن ہی میرے تے رب دیاں رحمتاں، جدوں مرنا اس دن بھی رب دا فضل ہونا میرے تے، جدوں میں اٹھنا دوبارہ. ذالک عیسی ابن مریم، اللہ نے آکھا عیسائیو یہودیو اے جو صحیح عیسیٰ ابن مریم، اصل حقیقت دی ہے نہ وہ خدا ہے نہ خدا دا بیٹا، اللہ دی قدرت دا ضرور نشان ہے. قال الحق الذی فیہ یمترون، کہ جنہاں گلاں تسی جھگڑا پایا نے، کچھ آندے حرام دادا نعوذ باللہ یہودی، کچھ عیسائی آندے خدا ہے، دوویں جھوٹے، نہ وہ ناپاک ہے تے نہ وہ رب دا بیٹا. سچی گل ہے جہدے تسی جھگڑا کر رہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کرتا. اور کیوں ہوئی یہ گل کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک لفظ بھی نہیں فرمایا میری ماں گناہ گار نہیں. کوئی یہ آیا بچ چاہیے تے سی سیدان دے میری ماں نے کوئی برائی نہیں کی، میں اللہ دے حکم نہ پیدا، موقع تے یہ سی. یہ بجایا کہ میں اللہ دا بندہ، مینوں کتاب دیتی. آ گل سوچنی ہی دے کہ جواب کچھ ہی دیتا. سوال جڑا گندم تے جواب چاہنے وہ تو آدھے حرام نہیں ہے، یہ آدھے نہیں میں اللہ دا بندہ، مینوں کتاب دینی، میں نبی. یہ کی گل ہے؟ اس پاروں کہ تھوڑے نال زیادہ یہودی جانتے تھے، انہوں نے پتا سی کہ بائبل دی کتاب استناد موسیٰ علیہ السلام کہہ چکے ہیں کہ جڑا حرام زادہ ہو تو 10 پشتاں بیت المقدس سے امام نہیں بن سکتی. حرام تا بچہ جڑا جمیا نا ولد الزنا، وہ آپ سے گزارا 10 پشتاں ہوندیاں جنیاں حرامی دیاں ہونا مسجد اقصی دی امامت کراؤ. اس تو نبی ہونا امام تو گزار نبی. عیسیٰ علیہ السلام نے بجائے چھوٹی جی گل مکاؤن دے اگے پہنچایا کہ میرا اینا نہیں میں اللہ دی قدرت نہ پیدا ہوا، بلکہ اگے چلو کہ مینوں تے اللہ نے کتاب دینی تے نبی بننا. تمہیں موسیٰ دس نہیں چکے کہ حرامی جڑا وہ امام نہیں بن سکتا، وہ 10 پشتاں امام تے نہیں کرا سکدیاں، تے مینوں نبی ایویں اللہ نے بناتا جی میں حرامی ہوں. اے گل ذہن چ رکھو، ورنہ اس سوال کا جواب عام بندہ نہیں دے سکتا. گل کچھ سی عیسیٰ علیہ السلام ہوری لمیاں گلاں کرن، لمیاں نہیں، نبی ہونا اپنا پاک ہونا جڑا واضح کرتا، جنہوں کتاب ملے جڑا نبی بنے. اور یہ کیوں رب نے رکھا کہ حرامی نبی نہیں ہو سکتا؟ حرامی بچہ ٹھیک ہے، کوئی مجرم نہیں، کوئی گناہ گار نہیں، نیکیاں کرے تو جنت بھی لے سکتا، مگر اتنے ایک تبا جس پاروں جدوں امامت لیے کھڑا ہوگا، مسلے سے آؤ گا، ممبر سے بہو گا، سب دے ذہن چاہ دوں یہ جی ماں نے یارہ کی استغفار، وہ قدر وہ نہیں ہوندی جڑی حلال زادے دی. اس تو لوگ انہیں شوق نہ انہیں رغبت نال دی گل نہیں من سکتے جنہیں ایک حلال زادے دی من. ایک قدرتی گل ہے، اللہ نے حلال حرام دا ذہن جواڑیا کہ پاویں دا قصور کوئی نہیں، مر گئی جمیا یارے نہ جائے. لوگ حرام پاروں نفرت کرتے تے پاک بچہ جڑا انہوں سارے من دے کہ اچھا گاہ وہ اپنے کرتوت بھی جون پھر تے نور نرا نور. فرمایا میں نبی ہاں، تہاڈا تے امام نہیں بن سکتا مسجد اقصی دا، نبی میں کتنا بن گیا اگر میری ماں نے گناہ کیتا؟ نہیں. اس پاروں اللہ نے سورہ انبیاء بھی پڑھی، مریم اور اپنے مومنوں نے پڑھی. کیا مریم اور اس کے بیٹے کو نشان بنایا، دونوں کٹھا کر کے برکت کہ جدا جدا میں نہیں، کٹھا ایک نشان ہے، کیونکہ وہ جو کنواری جو جمیا یہ اللہ دے حکم نہ پیدا ہوا تو بین باپ بولیا. عام طور پہ حدیث پاک تھی سنتے رہتے جے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین جنت دے جوانوں دے سردار. ٹھیک ہے، مگر یہ اس اضافے نہیں پڑھنا چاہیے. اتوں اسی رہ جانے ہیں اے لبنا الخالہ عیسی ابن مریم و یحییٰ بن زکریا، کہ دو جڑے نا خالہ دے پتر یحییٰ عیسیٰ وہ اعتبار ہے، انہوں دے سردار نہیں حسن حسین، وہ آپ بھی دونوں جنت دے سردار. اے ٹکڑا بھی یاد رکھو، بڑی شان ہے نا دونوں دی. اور یہ دونوں ہوئے بھی ایک زمانے سے ہے بھی رشتہ ہے بے مریم دی ماں حنا اور حضرت یحییٰ دی ماں الزبتھ، اے ملکہ الزبتھ ہے، یہ نا وہی چلیا ہوندا. الزبتھ حضرت زکریا دی بیوی سی اور حنا عمران دی بیوی سی. عمران بھی ایویں مولانا مودودی بھی کہندے اور بھی بے عمران جی موسیٰ علیہ السلام دے باپ دا نام ہے تے میں آکھیا عمران دے خاندان دی ایڈیاں غلط گلاں کرن دی لوڑ نہیں. عمران والد سی مریم دے اور کوئی عیسائی نہیں یہ خلاف خلاف کتنے ہور نام لکھیا عمران تے نام تے عمران نام تے چل کی ہو گیا. عمران سچ مچ حضرت مریم دے والد دا نام سی، ہارون ان دے پائی. تو الزبتھ اور حنا سکیاں پڑھ اس پاروں حضرت یحییٰ رشتے چ ماموں لگتی، مریم دے خالہ زاد پائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ماموں زاد.
ایک دور سے 6 مہینے پہلا ہوئے اور پیدا وہ بھی اللہ کی قدرت نہ ہوئے. جس تو قرآن مجید نے سورہ مریم تے آل عمران پہلا وہ ذکر کیا. انجیل چیز نہیں ہے. اللہ نے آخیا تسی لوکا نہیں پڑھتے تو پہلا فرشتہ کس کو گیا سی؟ الزبتھ کو گیا. وہ بھی بانج سی. وہ ابا جڑا سی حضرت زکریا بڑھا ہو چکا، سر دے وال چٹے ہو گئے، ہڈیاں بھی کھر گئیاں سی. اور جے اللہ نے اپنی قدرت نال عیسیٰ بن باپ پیدا کرا تو وہ بھی قدرت کا نشان تہاڈی اپنی کتاب چ وہ نشان بیان ہوا کہ انہوں نے سیکھا بھی تیرے بھی پتر ہوگا. انہیں آخیا میرے سر دے وال بگے ہو گئے، ہڈیاں کھر گئیاں، بیٹی جڑی بیوی میری وہ بانج میرے کیویں ہو؟ انہوں نے اللہ دے فرشتیاں نے آخیا کدے تو حیران نہ، رب جو چاہے پیدا کر سکے. یہ رب دی قدرت دے نشان کہو، خدا نہ بناؤ نہ خدا دے بیٹے. تو انہاں دے بارے حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت دے جناناں دے سردار ہے سوائے یحییٰ دے اور عیسیٰ دے. یہ آپ بھی دونوں جنت دے جواناں دے سردار ہے. اور سردار کئی ہو سکتے. سردار یہ نہ آکھو کہ افضل، اتوں بھی کئی لوگ مار کھا جاندے کہ سردار دا من افضل من نہیں، وہ آندے افضل تو یار ایک ہونا ہوندا. نہیں، پھر حسن حسین دونوں کیوں سردار؟ سردار بے شمار نہیں ہو سکتی. یعنی چوٹی بندے جڑے نا جنتیاں چو وہ سردار ہے. اے نہیں کہ وہ سارے تو اچے ہے. اے نال حدیثاں دی شرح بھی سمجھی جاؤ کیونکہ انہاں نے بہت مسئلے پیدا ہوندے. لوگ پھر حیران ہوندے بھئی 2 سردار کتنا ہو گئے، تے 2 تے ہور کتنا ہو گئے. یہ کوئی نہیں گھبراہٹ دی گل. سردار سادات العلماء، بے شمار علماء تو چوٹی دے جنے وہ سارے سادات سردار عالم ہے. چوٹی دے بندیاں نوں کیا جانا، یہ کئی سارے ہو سکتے. اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمایا، صحیح حدیث مستدرک حاکم دی سید ابو سعید خدری، یہ بھی چیزاں یاد رکھنی چاہیے. اسلام دی خوبی ہے، رسول کریم دی فراخ دلی پہ آپ نے نہیں آخیا بلے 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 میں اور کوئی نہیں. جی جنی شان سے حضور بیان کری اور یہ سچے ہون دی نشانی ہے. نہیں یہ جھوٹا ہے یا میری دکان چلے دنیا دی فیل ہو جائے. آپ نے کوئی دکان بنائی اس تو سارے اپنے پراواں دی دنیا دی عزت آپ نے بیان پر فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ الا مریم بنت عمران. فاطمہ جنت دی عورتوں دی سردار ہے سوائے مریم. مریم دی نہیں سردار، مریم آپ دی طرح سردار. اللہ آندا وصطفیٰ کرا نساء العالمین. قرآن چاہتا کہ اے مریم تینوں جہاناں جو رب نے چلیا. مریم بھی بڑی اچھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اچھے ہے. اور رسول کریم علیہ السلام نے ساری چیزاں بیان فرمائیاں تو گلاں دسیاں کہ گلاں تینے ٹھیک ہے کہ بن باپ پیدا ہوا، معجزے بھی عجیب و غریب ہے، گیا بھی زندہ ہے، مگر انہاں چوں کوئی انہوں خدا نہیں بناؤ دی. نہ خدا دی کوئی وہ گل آوردی ہے. اللہ دا ایک پاک بندہ ہے جتے اللہ دے نام ان ہوا الا عبد انا منا لے. سورہ زخرف فرمایا اینا منو کہ اللہ دا ایک پیارا بندہ جتے رب نے انعام کیتے. یہ تو کہنا تھی گاں گلاں بنا رہی ہیں خدا دا بیٹا کچھ نہیں. اور یہی وہ گل ہے جیڑی حبشہ دے دربار حضرت جعفر الطیار، حضرت علی رضی اللہ 10 سال وڈے سی، مسلمانوں لے کے حضور دے حکم نہ حبشہ ہجرت کر گئے. پیچھے چلے گئے عمرو بن العاص اور ایک مکے دے سرداراں دی طرفوں بہت تحفے تحائف لے گئے، جا کے پادریاں نوں دتے، وزیراں امیراں دتے، رشوت سارے نال گنڈ لیا کہ ایک وگڑے لوگ ہے تواڈے ملک چ آ گئے. ساڈے سرداراں نے بھیجا، جاندے رہندے سی، وہ ساری دوستی سمندر دے نال ہی کہ انہوں بھیجو. ساڈے انہوں آخیا ٹھیک ہے تسی بادشاہ نال گل کرو، اسی سارے کہاں کہ کڈ انہوں. کام سارا ٹھیک ٹھاک کر لیا. جا کے بادشاہ نوں سویرے آخیا کہ بادشاہ سلام اس طرح کوئی ساڈے چھوکرے بگڑے، انہوں نواں ایک پٹھا دین کر لیا، تیرے ملک آ کے لوگ گئے، سانوں آ مکے دے سرداراں بھیجا، وہ مہربانی کرو تو کڈو اپنے ملک. اور وزیر امیر سارے بولے، ادھروں کڈ 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 ٹھیک ہے قوم دے روز زیادہ بہتر جانتے، سانوں اس رفڑ پہن دی کوئی کڈو اتوں. بادشاہ نے آخیا شرم کرو، میں کالا بادشاہ اینی دنیا دے ملک چھڈ کے میرے کو آیا، یہ حکومت ہوگی کوئی میں بن گل سنیا ہی کر دیا. ایک گل کوئی نہیں ہونی، میں انہوں نے سدوں گا، انہوں کی گل سنوں گا، پتہ لگے گا قصور ہوگا تو کر جائیں گے، ورنہ میں نہیں کرنا. ارے اللہ دے رسول علیہ السلام مکے کیا سی بھائی جے اتنے ظلم ہوں تو حبشہ چلے جاؤ، اتنے ایک ایسا بادشاہ جہاں کول کسی تے ظلم نہیں ہوں، عادل ہے. اور اسے عدل دی برکت انہوں اسلام بھی نصیب ہویا. رسول کریم نے وہی دے ذریعے رب نے دسیا کہ تہاڈا بھرا نجاشی مر گیا. حضور نے دی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، نہ پہلاں کہہ پڑھی نہ پچھوں نجاشی کی پڑھی. اتنے پردیس مر گیا عیسائیاں، اللہ دے حکم دا جنازہ آپ نے پڑھا. جدوں پیغام بھیجا آؤ بھائی مسلمانوں پیش ہو، دسو کی ہے رولا، تہاڈی قوم دے سردار آئے تے کٹھے ہوئے رات نوں تے سارے نے آخیا بھی ہن کی بنے. مکیوں جان چھڑا کے آئے تھی، یہ پیچھے آ گئے ہے تے بادشاہ دی قوم بھی عیسائی، دین تے ساڈا انہاں نال بھی نہیں رلدا، ہن کی بن. حضرت جعفر نے آخیا اللہ دے رسول اتنے بھیجا سی، اساں گل کوئی نہیں لکاونی، جو سچ ہے وہ دس دینا، جو ہوਊگا پھر ویکھی. سویرے گئے، بادشاہ نے گل سنی،
حضرت جعفر نے اٹھ کے تقریر کی تھی. وہ تقریر بھی یادگار تقریر. علی دا بھائی سی, علم دے دریا بات ہے کہ رسول اللہ دے آن تو پہلا اسی کی سی, کداں مردار کھاندے سی, بتاں دی پوجا کرتے سی, متئی ماں نال نکاح کر لیندے سی. کوئی بادشاہ ساڈا دین نہیں سی, بچیاں نوں دفن کرتے سی. ہاں ساڈے اندر ایک ایسا آدمی پیدا ہوا جہدے سارا اگا پچھا سی جاننے, ساری قوم جانتی بھی نہ وہ وڈیاں ورگا کوئی سی نہ وہ ورگا کوئی. شریف آدمی, انہیں آ تعلیم دیتی, اسی من لیا, یہاں دکھ دیتے سانوں, کوڑیاں تے لٹایا, پتھراں تھلے دیتا. انہیں تیرے ملک تے بھیجتا, گاہ تیرا فیصلہ جو کرنا کر. جدوں گل سنی انہیں آخیا کہڑا کلام اتریا تھوڑے نبی تے. حضرت جعفر نے جدوں پھر پڑھیا, اللہ دے رستے جی نکل جائے سی, دلوں گل سی. سورہ مریم تلاوت کی تھی, بادشاہ دی داڑھی پھر آنسواں نال تارو روندا رہا. اور بعد انہیں آخیا لوگو گل سن لو, جس خدا دے کولوں انجیل آئی سی اسے کولوں قرآن آیا. یہ اللہ دا سچا کلام ہے, میں کوئی نہیں دینا. یہ رات پھر دونوں کٹھے ہوئے مکے دے سفیر, انہیں آخیا یار گل نہیں کوئی بنی, نویں گل سوچی. بادشاہ نوں سویرے کہیے بے عیسیٰ علیہ السلام دی بڑی توہین کر دے, انہوں بشر آندے ہیں, انہوں بندہ کہندے ہیں. جویں ہن مسلماناں دی بدقسمتی نہ بن گئی گل کہ حضور نوں بشر کو بندہ کو توہین بنا لیا. کولوں ہی بھی بشر ہونا, بندہ ہونا, اللہ اس دے سر تے تاج رکھے. بندیاں نے یار بشر نے کوئی رب دا جرم کرتا بھی انہوں کوئی شان نہیں دینی. یہ تو شیطان نے کیا کہ تو مٹی نوں شان دینا. وہ شان دی گل کرو بھائی, جو شان حضور نوں دتی کہے نہیں دتی. یہ گل کرو جنی مرضی کرو, تسی بشر اور بندے دا انکار کر دیں. انہاں آخیا جدوں مسلمانوں نے کیا نا بشر اور بندہ, یہ بادشاہ نوں تو اگ لگ جانی, پھر کڈو. یہ گل جا کے کہتی بادشاہ تسی ایویں انہاں دی گلاں سن کے کل بڑے موم ہو گئے, وہ تے عیسیٰ علیہ السلام بہت برا بھلا کہیں. پھر سنیا گیا بھی عیسیٰ علیہ السلام دے بارے دسو. پھر مسلمان آخیا بھی آئے تو کام اگے نہ بھی مشکل ہو گیا. مگر حضرت جعفر پھر نہیں بات ہے, انہاں سویرے جا کے صاف کیا کہ عیسیٰ ساڈے ایمان دے مطابق جو ساڈے رسول نے دسیا اللہ دا ایک بندہ ہے, رسول ہے. کنواری مریم جو پیدا ہوا تو اللہ دے فرمان نہ جمیا, تو اللہ نے انہوں آشانہ دتیاں. سنایا جسے انہیں ککھ چکیا, زمین تک تنکا اٹھا کے آخیا عیسیٰ علیہ السلام نے تو ککھ ود سیچنا کر کٹ سی. ایویں لوگوں نے جو مرضی بعد چ بنا لیا, حق ہے نہیں. لوگ ناراض بھی ہوئے, مگر انہوں نے آخیا نہیں تہاڈی ناراضگی پادریاں دی میں کی کرنی ہے, صحیح. اور نصارہ تو سی, قرآن نے سورہ مائدہ نصارہ دی تعریف کی ہے. کئی انہوں آیتاں بھی پڑھ لیں کہ اللہ آندا سارے تو زیادہ تہاڈے نیڑے آ نصارہ, اور نصارہ عیسائی نہیں ہے. یاد رکھو عیسائیاں دی کوئی تعریف نہیں قرآن نے کی. یہ ظالم خدا مندے خدا دا بے نند کری تعریف بیان کرے, کافر ہے پکے. نصارہ سیکھ سی, وہ مومن سی, مسلمان سی, تھوڑے سی. نصارہ انہوں نے عیسائیاں کو تہاڈا منہ بن دیں گے, یہ گالی سمجھدے نصرانی نوں. یہ آندے نصرانی سارے تو کافر فرقہ سی. اے قرآن نوں سمجھ لی, میرا خطبہ سن کے کہ بچہ ہے دل سے لکھ لوے, ورنہ قرآن نہیں سمجھ آنا. نصارہ ایک چھوٹا جا گروہ سی, وہ مٹ چکا, وہ ہے نہیں گا. وہ حضرت شمعون پطرس سے منن والے سی, جنہوں عیسیٰ علیہ السلام کہہ گیا سی کہ میرے بعد بھیڑاں دا چرواہا تو, اس جماعت دا تو خلیفہ, تو امام ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا شاگرد سی, مگر انہوں فیل کر کے پولوس نے جنہوں سینٹ پال آندے انہیں کافر کر دیتا. کہنے لگا شمعون نوں کی آندا ہے تو جاہلاً پڑھیا, مینوں عیسیٰ علیہ السلام کشف سے ملے اور دس گئے وہ تو خدا دا بیٹا سی, پیش ہی نہیں جان دیتی. ہن بھی انجیل چاہتا حضرت شمعون پٹتا رہا ہوئے کافر دے منافق دے, تے دھوکھے نہ دین چاہ وڑیا, ساڈا دین خراب نہیں منی اس غریب. وہ پھر چند جڑے رہ گئے وہ نصارہ سی, وہ اخواؤندے سی نحن انصار اللہ کہ اسی اللہ دے دین دے مددگار ہیں. وہ مٹ گئے. قرآن نے آخیا سارا چوں لے دے کے چوٹلا ایسا جڑا نصارہ اخواؤندا, انہاں وچ تکبر کوئی نہیں. اذا سمعوا ما انزل الرسول, انہوں دی شان بیان کی تھی کہ انہوں دا حال سے جدوں انہوں نے قرآن نوں سنیا, انہوں دی اکھاں جو ٹپ پانسو بہ تو روئے, اور انہوں نے آخیا حق آ گیا, رسول نے منیا. تعریف انہوں دی چنگے پلے لوگ کر لیں گے جی عیسائیاں دی, عیسائی مسیح جڑے انہوں دی کوئی تعریف نہیں. یہ کافر ہے بے ایمان ٹولا, انہوں دی تعریف قرآن نے کہی کہ نصارہ وہ ہے نہیں ہن دنیا دے اندر. شمعون پطرس دا گروہ سی, مومن سی, موحد سی, اللہ دا بندہ من. یہ انہوں تو سی نجاشی. اس پاروں نے آخیا نہ عیسیٰ علیہ السلام میں تو ککھ ود سی نہ ککھ کٹ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم دا تذکرہ میں اس تو کیتا بھی یہ دسمبر ہے, یہ تمہیں پتہ ہے دسمبر دا مہینہ, اور چند دن بعد کرسمس ڈے آ رہا ہے جنہوں یہ سب تو بڑی عید مناؤندے کہ وڈا دن. یہ بارے جی میں تھوڑا جہا پڑھ دیا کہ کداں امتاں کولوں ہی دین بنا لیں. نہ وہ اللہ نے کیا ہوندا نہ رسول نے, جعلی. اے میرے کول کا موصل کتاب ہے, عیسائی پادری نے لکھی ہے, اور بالکل انجیل دی اور بائبل دی ایک چیز کی تفسیر کی ہے کہ کی ہے حقیقت دن. مگر اتنے صاف لکھتا بڑا دن,
147 148 صفحہ کی لکھتا رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسیائیں اسے 25 دسمبر کو، مشرقی آرتھوڈکس کلیسیا روسا 6 جنوری کو اور آرمینیا کی کلیسا 19 جنوری کو مناتی ہے۔ کوئی نہیں اپنے کو چونکہ دن بنایا، کوئی کسی دن مناتا۔ کرسمس کے تہوار کا 25 دسمبر پر ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ شاہ قسطنطین کے عہد میں 325 عیسوی کو ہوا۔ یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں کہ اولین کلیسیائیں بڑا دن مناتی تھیں یا نہیں، تاہم جب سے یہ شروع ہوا بڑا مقبول ہوا۔ آندہ ہے 325 سال بعد جسے قسطنطین عیسائی ہویا ادو یہ شروع کر لیا بھی عیسیٰ علیہ السلام کا دن ہے، ورنہ اس تو پہلے سارے کو کوئی ثبوت نہیں بھی عیسائی یہ دن مناؤندے سی۔ پھر اگے لکھدا پھر صاف کیا کہ کوئی دلیل نہیں، یاد رہے کہ خداوند مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں، نہ دسمبر نہ 5 تاریخ۔ 3 صدی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے دی تھی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے، لیکن 25 دسمبر کو پہلے پیر روما میں اس لیے مقرر کیا گیا، سن لو کافراں تو ایک شہ لیندے دین چوار دیں تاکہ اس وقت کیا ایک غیر مسیحی تہوار، آپ پادری لکھ رہا کہ عیسائیاں دا نہیں سی یہ دن، کافر رومی جڑے سی جشن زحل کو جو راس الجدی کے موقع پر ہوتا تھا، وہ اپنا جدی ستارہ زحل ستارہ جڑا یہ دن مناؤندے سی بت پرست۔ انہاں کیا تسی عیسائی ہو جاؤ دن یہو منائی رکھو، ہن اینوں زحل دا نہ کہ اس ستارے دا دن اینوں حضرت عیسیٰ دی پیدائش دا بنا لو۔ اس طرح جعلی عید، نہ کوئی تاریخ نہ مہینہ، بس پسے پش ڈال کر اس کی جگہ خداوند مسیح کی سالگرہ منائی جائے، اور زحل دا دن ستارے دا مسیح علیہ السلام دا بنا لیا۔ یہ تو ایک سبق ملیا کہ کافران دی رسم نہیں اپنانا چاہیے۔ کئی لوگ جڑے اشارے طور میں اختلافی کرا نہیں کر رہا، مگر جنہوں نے سمجھایا پھر من گئے۔ میں ختم دے کیوں مخالف ہے حدیث علماء دیوبندی؟ قرآن لڑدا، کھانا لڑدا، مردے لی ثواب پہنچانا لڑدا، یہ ساری چیزاں ٹھیک۔ میت واسطے دعا کرنی نیکی ہے، قرآن شریف پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے، اور رولا کی ہے عقل دینے جو سمجھتے کدی بھی نہ تھی برا مناؤ دے من لے ہاں ٹھیک ہے عالم تے یار دین دے جی ستارے دا دن عیسیٰ دا دن بنا لیا نا۔ ادا ہی کی ہویا کہ ہندو تحفۃ الحنود پڑھنی ہے، پنڈت نے مسلمانوں کی رسم کہڑی سی ہندوؤں نہ عرب سی نہ کسی ملک، ہندو کرتے سی جدوں میت مردی سی وہ تیسرے دن 7ویں دن 10ویں دن 20ویں دن 40ویں دن 6ویں مہینے اور سال بعد ورینا یہ دن جڑے ہوں 23 7 40 بالکل دن بھی وہ کھانا پکتا سی، کھانا اگے رکھ کے پھر پنڈت اتنے وید پڑھتا سی اپنی کتاب جڑی انہوں کی، اس پنڈت کو بشرمن کیا جاتا جس کو یہ کام لیں نا وہ مولوی خاص ہوں سی اور یہ سن کلے پاندے سی، پھر وہ نام پتہ پوچھ کے بخشتا سی، ہو بہو کاپی کر لی۔ اس بار علماء اسلام نے کیا کھانا وکھرا دیو، قرآن علیحدہ پڑھ کے بخشتے رہو، دعا کرو، مگر ہو بہو کام نہ کرو، کافران دا نمونہ نہ اپناؤ۔ یہ اللہ دے رسول نے وعید فرمائی ہے کہ جنہیں کافران دی کاپی کی نا پاویں نیک کم ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک نمونہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنو، کئی اہل حدیث بیچارے جڑے ناواقف بنا، ابو حنیفہ یار بڑا غلط تھی، آندا قرآن شریف اگر ہاتھ چ لے کے تسی نماز پڑھو نا نماز باطل ہے۔ قرآن شریف ہاتھ لے کے کوئی آدمی نماز پڑھتا نا اتوں جی تراویاں کے امام صاحب آخیا نماز باطل ہے، تو جی آخیا کتا چک رہے کتے کا منہ چنگی طرح بن لے تو انہوں چکی رکھے لالنا وہ اپنے ذریعے جائز ہے، ٹھیک ہے انہیں بےحدہ کم کیا مگر نماز ٹھیک ہے۔ یہ قیامت برپا کر دیا بڑے جاہل ہے کہ کتا یار اٹھا لے ٹھیک ہے قرآن شریف، اور قرآن شریف سے قہر ہو گیا کہ یہود اور نصارہ اٹھاؤ جدوں انہوں نے پادری پڑھاؤ پریئر دے موقع بائبل رات چلیں امام صاحب فرمایا تشبہ کہ کافران دی ریس ہے اس پر حرام ہے کتا اٹھانا، چلو جنی مرضی بےحودگی کرو گے تشبہ نہیں، اس تو تشبہ میرے عزیزو دوستو ایڈی خطرناک گل ہے کہ اللہ دے رسول نے آخیا میں 10ویں دے روزے دے نال 9ویں دا بھی رکھوں گا عاشورے دا، توڑنا اس گل کافران دی کاپی ہوگی دین گیا۔ اس تو اسلام دا ایڈا دشمن ہے کہ کافران دے عورتاں جداں دا لباس پہننا تہاڈیاں عورتاں لباس نہ پہنن، جداں دا وہ چال ٹال ہے ادا مرد نہ پہنن، یہ جنہوں نہیں دین دی قدر وہ یہی آتے کہ یہ کی ہو گیا، یہ ہو گیا بھی تیری رغبت دا پتہ لگ گیا بھی تینوں کافران اور یار پیار ہے، انہوں دے طریقے چنگے لگتے ہیں، انہوں تو ذہنی نفرت ہونی چاہیے جی اگ چ پہن تو بندہ بچتا۔ کافر تو انج پرہیز کر کہ بے دین دی اسی نماز بھی یہو جی نہیں پڑھنی، جداں دا ہاتھ چ لے کے بائبل پڑھتے سی قرآن نہیں چکنا، امام ابو حنیفہ ورگا کوئی جمے تو سمجھ آوے نا، میرا گل نوں لے لینا بھی گل دے پیچھے ویکھو کہ تشبہ بہر الکتاب ہے کہ یہود اور نصارہ دی نقل ہے، انہیں آخیا کم نہ کرو۔ اس تو پتہ چل گیا کہ دین یہ چاہتا کیا ہے وہ کم کرو جڑا اللہ رسول دسیا، جہد غیر قوماں دی نکالی ہوندی ہوئے وہ اسلام ہضم نہیں ہو سکتا۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ بہت چٹ آ گئی ہے، بہت چٹ آ گئی، پتہ نہیں یہ کی چیز ہے۔ یہ حجرے کے جواب دیں مگر ایک کدی شاید ضروری مسجد واسطے بشیر رک جا، مسجد واسطے نہیں، آج ایک خصوصی اعلان ہے، اور اعلان ہے بھی کئی مہینیاں تو میرے سر تے قرضہ جڑا نا وہ کٹھا ہوندا رہا، جڑا اج پھر میں وہ بے باک کرنے تواڈے سامنے عرض کرنے تے مجبور ہویا۔ بے 6 بچیاں، کسی دی 2 کسی دی 1، جنہاں سارا دیاں فریاداں میرے تک پہنچدیاں رہیاں اور ساریاں میرے سینے تو جمع ہوندیاں رہیاں، تے ہون چونکہ وقت انہاں دا آ گیا قریب، اور جدوں انہاں دے ہاتھ جڑائے ویکھی دے نا دل لرز جاندا کہ اللہ انہاں نوں دتا ہوندا تے عزت آبرو اپنی بیٹیاں رخصت کر دیندے، مگر لوگاں دا ویکھ کے بھی لائٹنگ تے کھانیاں تے لکھاں کروڑاں شادیاں تے، مگر غریباں والی ظالم کہہ دیندے اللہ واسطے دے دینا، تو ہی لیا ہاں منڈا تے اللہ واسطے میں نکاح پڑھنا لے ہاں لینی کسی بھی نہیں، غریباں نوں گلوں لاؤن لی نہ کہ دینا نہ پوے، بہانے بناؤن دی۔ اے 6 بچیاں دے جڑا کم از کم 1 لاکھ روپیہ تے جمع ہووے ایتھے ہووے، لوگ باج دین، تد جا کے شاید انہاں دا ایویں اپنا منہ رکھنے والی گل بن سکے، ورنہ لاکھ نہ بھی کچھ نہیں بن رہا، مہنگائی نے لوگاں دی کمر توڑ۔ اے 6 بچیاں ذہن چ رکھ کے سمجھ لو بھی اسی اج اپنی بچی دا گھر جا کے نکاح کرنے کی تیاری کرنا، دے دیو اللہ تعالیٰ، ایتھے دے کے جاؤ، باقی وعدہ کرو تو گھراں چوں بھی پہنچاؤ، یہ رقم فراہم ہونی چاہیے، ورنہ میری تواڈی نیند حرام ہے۔ یقین جانو میں تواڈا نہیں دس سکدا، میرے سامنے جدوں کسی بچی دی گل آ جاندی نا میرا جینا حرام ہو جائے، میرے واسطے دنیا دیر ہو جاندی ہے کہ جوان ہوئی ہے عزت آبرو گھر کرنا، غریب دے پلے کچھ نہیں، اس تو اللہ توفیق دے، اینی رقم ایک بندہ بھی دے سکتا، اور یہ جی تسی زکات اور صدقات بھی دیو، زکات تے رب دا قرضہ وہ دے دو تد بھی تہاڈی جان چھڑ جائے، نالے قرضہ ادا ہو جائے اللہ دا فرض، نالے غریباں دا کم ہو جائے۔ اس گل تے توجہ دینی ہے، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں نا امید نہیں، اللہ نے تہاڈے چوں کئیاں نوں توفیق دے دینی تے رقم پوری کر انہاں تک پہنچا دیئے تے سرخرو ہوئیے اللہ دے سامنے بھی دے رسول دے سامنے جا کے کوئی نہ کیا کرو کہ بچیاں کسی دیاں، قرآن نوں پڑھو کہ رسول اللہ دیاں بیویاں ساڑیاں ماواں تے حضور ساڑے باپ، اس طرح بچیاں حضور دیاں نبی پاک دی بچیاں دی شادیاں کرو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت سمر جاؤ۔ اے سوالاں دے جواب وکھرے ہیں، مگر اعلان کوئی ہے تو میں کر لیں۔ ماہ دسمبر کا نیا ماہ نامہ عفت مسجد کے دروازے پر مدنی صاحب سے حاصل کریں، بچیاں کا رسالہ آ گیا، لے لو۔ اے میرے پروگرام دا اعلان دے حج کورس اللہ دے فضل و کرم لوگ حج تے جا رہا ہے، یہ 3 اجلاس رکھے نا دوستاں نے، جس صبح 10 بجے انشاءاللہ 10 بجے صبح وہی جگہ مرکز الحرمین اسلامی جڑا کے سلسلے میں 3 پروگرام طے پائے۔ پہلا پروگرام 13 دسمبر بروز سوموار اے جڑا آئی رہا، دوسرا پروگرام 26 دسمبر بروز اتوار، تیسرا پروگرام 9 جنوری بروز اتوار۔ اور ویکھ کے کہ جہاز جان والے پھر نیڑے نیڑے ہی نا کہ یاد ہی رہن گلاں، بمقام مرکز الحرمین اسلامی ستیانہ روڈ نزد موتی مسجد فیصل آباد، جہاں کوئی ساتھی جا رہا یا کوئی خود جا رہا شریک ہو، 10 بجے انشاءاللہ وہ پروگرام شروع ہوگا، مرد عورتاں سارے اتنے آؤن تے مسائل جڑے حج دے تانوں صحیح سمجھائیے، کیونکہ سنت دے مطابق اگر نہ ہوئے تے پیسہ بھی گیا تے سفر بھی بیکار ہی گیا۔ سنت تو بغیر اللہ تعالیٰ نے کوئی عمل قبول نہیں کرنا، اس تو خالص جڑا حج نا یہ سیکھنے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے پہنچ۔ پردے کا انتظام، اب ترغیب و ترہیب کا اردو ترجمہ البشیر و نذیر جن ساتھیوں کو نہیں ملا وہ بار سٹال سے حاصل کریں۔ اس کے علاوہ اس کتاب کی چوتھی اور آخری جلد الگ ابھی چھپ کر آئی ہے، اس کی الگ رقم ادا کر کے یہ جلد بھی حاصل کریں۔ ہاں، گھر کیوں برباد ہوتے ہیں لیسا میں دونوں کتابیں پر مدنی صاحب کی طرف ایک کتاباں بھی لے لو انشاءاللہ۔ اے مسائل جڑے انہاں دا جواب حجرے چ لو، مسئلے اتنے ہون گے، ہن نماز دا وقت ہو چکا۔ اللہ مصد ایک اور رہ گیا پروگرام آج نماز مغرب تو بعد، آج نماز مغرب کے فوراً بعد درس بخاری شریف مولانا نجیب اللہ طارق صاحب، مولانا عبدالحنان زاہد صاحب، مولانا عبدالرحمان راسق صاحب، خصوصی خطاب محمد اسحاق شرکت کی پرزور روپیے۔ مغرب تو بعد انشاءاللہ 224 فتح دین والی مسجد الخلیج صحیح بخاری دا افتتاح ہونا، پہلی حدیث کا درس میرے ذمہ لگایا، تو انشاءاللہ بڑے اشتہاروں نے لگایا، اللہ کی مہربانی نے اس اجتماع بھی شریک ہو، اللہ قبول فرمائے۔
ہاں اللہ تعالیٰ یہ لکھی جاؤ نا، یہ نوٹ کر لو شاباش، اللہ تعالیٰ اجر دے۔ ایسے طرح ہی کوئی دلیری کرو، کچھ بھی نہیں ہے رقم جڑی نا ایویں تھی ہوٹلاں بہ کے یار دوست کھا کے 20-30 ہزار دے کے آ جاندے جے۔ کوئی گل ہے 6 بچیاں دی شادی دا اگر انتظام ہو جائے تو میری مسجد تے اللہ دا کنا کرم ہو جانا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ اے جمعۃ المبارک دی تقریب دا کھانے دا بھی انہاں آکھیا کہ اللہ برکت دے بعد اتھے ہوگا اتنا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اسی طرح پھر التحیات میں پڑھیں گے آپ۔